1985 گجر خان حیاسہ روڈ پر دارالعلوم قادریہ رضویہ جامع مسجد صدیق اکبر وارڈ نمبر 7 میں میرے والد صاحب نے مجھے داخل کرایا اور اس طرح حفظ کی کلاس کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے میں نے ناظرہ پڑھ چکا حیاسہ روڈ ہی کی مسجد جامع مسجد خلفائے راشدین مولانا قاری عبداللہ، وہ میرے استاد تھے۔ تو 1985 میں خیر میں ادھر جامع مسجد صدیق اکبر میں داخل ہوا تو یہاں پر حفظ کی کلاس شروع ہوئی، تو میرے استاد تھے حافظ عابد حسین، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ پھر وہاں سے میں نے دیوبندی مسلک کے مولا کرشن کی مسجد تھی قاری عبدالخالق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر حیات فرمائے، عمر دراز فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان سے میں نے قرآن مجید کمپلیٹ کیا۔ خیر یہ ایک دور چلتا رہا اور اب میں آتا ہوں دوسری طرف کہ پھر یہ علمی دور بھی چلتا رہا، اور میرا تمام مذہبی جو جماعتیں ہیں ان سے بھی تعلق رہا۔ شروع میں منہاج القرآن سے تعلق رہا اور منہاج القرآن میں بڑا سرگرم میں رکن رہا، میری رکنیت بھی رہی۔ اور پھر میں نے جماعت اسلامی کو بھی پڑھا اور تنظیم اسلام ان کو بھی میں نے بڑا قریب سے پڑھا، اور ڈاکٹر صاحب کی تقریباً ساری نہیں قریب کافی کتب میں نے پڑھی، اور ان کی مشہور زمانہ تفسیر بیان القرآن بھی میں نے بڑی تفصیل سے پڑھی، اور مولانا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن کا بھی مطالعہ کیا، اور اس کے ساتھ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی تدبر القرآن جو جاوید احمد غامدی صاحب کے استاد محترم ہیں اس کا بھی مطالعہ کیا، اور اسی طرح اور جو پرانے اساتذہ کرام گزر چکے ہیں، امام حمید الدین فرائی صاحب، علامہ جعفر شاہ پھلواری صاحب، ڈاکٹر غلام جیلانی برق صاحب، علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اور علامہ رحمۃ اللہ طارق، مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن آج کل بہت مشہور ہے، اس کو بھی بڑا ڈیپلی اس کا مطالعہ کیا۔ حافظ نذر احمد صاحب کا جو ہے لفظی ترجمہ، یعنی کہ مختلف علماء کرام اور اساتذہ کرام، اور ان سے مجھے سیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو باقاعدہ طور پر میں نے لاہور میں بھی ایک ادارے میں تعلیم حاصل کی جہاں پر میں نے مختلف اسلامی کتب کا مطالعہ کیا۔ اسلام آباد میں بھی میں کلاسز اٹینڈ کرتا رہا، اپنے استاد پروفیسر رئیس احمد صاحب وہ کھاریاں کے تھے، تو وہ گجر خان میں اس وقت مقیم تھے، کہ تقریباً 94 کی بات ہے، تو 94 یا 5 کی، تو ان کے ساتھ بھی میں اسلام آباد کلاس اٹینڈ کرتا رہا، اور ان سے بھی مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور وہی واحد شخصیت ہے کہ جنہوں نے مجھے قرآن کریم کی طرف توجہ دلائی، ورنہ اس سے پہلے تو میں سارا کچھ یہ انہی مکاتب فکر میں گھوم رہا تھا۔ اور باقی رہی بات، اور بھی بہت سارے آستانے ہیں ہمارے علاقے کے، بھی بڑے مشہور آستانے ہیں، وہاں بھی جانے کا شرف حاصل ہوا، جاتا رہا ہوں، اور بہت سارے بزرگان دین کے جو مزارات ہیں وہاں بھی جاتا رہا ہوں، کیونکہ میں بتایا کہ میری اٹھان جو ہے بریلویت سے ہوئی ہے۔ پھر میں نے آزادانہ سب کو اسٹڈی کیا، سب کو پڑھا۔ تو اب مختصر بات کرتا ہوں، یہ اس میں کوئی علمی بڑائی نہیں ہے، یعنی کہ ساری یہ ورک گردانی ہوتی رہی۔ تو اس دوران ایک چیز جو ہے وہ دل کو کھٹک رہی تھی کہ کہیں بھی پوری سچائی نہیں تھی، مکمل سچائی کسی مذہب، کسی مسلک میں، کسی مکاتب فکر میں نہیں، اور میں آج بھی یہ دعوے پہ قائم ہوں۔ قصہ مختصر، یہ سارے ادوار سے گزرتے ہوئے، اور اس میں جو انسان کی زندگی کے ہوتے ہیں روزگار کے مسائل، اور وہ ادوار جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، وہ بھی ایک کہانی ہے، اس میں بھی مختلف کاروبار کیے، مختلف معاملات، مختلف کام کیے، وہ بھی ہر انسان کے ساتھ چلتے ہیں، فکر معاش، ذریعہ معاش جو چلتا رہتا ہے۔ خیر یہ ایک علمی طور پہ بات کر رہا تھا۔ تو آج بھی اتنا کچھ مختصر یہ ہے کہ آج 1985 سے لے کر تو آج 2023 تک کم و بیش 23 33 میرے خیال 38 سال ہو گئے، 38 سال اتنی کتب بینی کے بعد۔ تو ان سب معاملات کے باوجود میں اپنے آپ کو کوئی علمی طور پر کسی مقام پر نہیں پاتا ہوں، اور نہ میں اپنے آپ کو کوئی علمی شخصیت سمجھتا ہوں۔ میں آج بھی اپنے آپ کو طفل مکتب سمجھتا ہوں، اور سیکھنے کا جذبہ رکھتا ہوں، ہمیشہ سیکھنے کی جستجو رکھتا ہوں، اور سیکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ اور اب سب سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ آپ بھی سیکھنے کی جستجو رکھیں، سیکھیں۔ کہیں بھی اطمینان نہ پا سکا تو آخر جو مجھے آنا پڑا تو وہ ایک ہی
چیز تھی جو مجھے اپنی طرف لے کر آئی، وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم۔ قرآن کریم، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کریم کی جب طرف میں آیا، ٹھیک ہے، تو جب قرآن کریم کو الحمدللہ مطالعہ تو شروع سے ساری تفاسیر پڑھ رہا تھا، مگر یہ آپ کو بتاؤں کہ جتنی بھی تفاسیر ہیں وہ ہر مصنف کا اس میں خیال شامل ہے۔ یہ میں بڑی بات کر رہا ہوں، مولانا عبدالکلام آزاد انڈیا والے، ان کی تفسیر بھی پڑھی ہے، سید قطب شہید کی تفسیر بھی پڑھی ہے۔ جتنی بھی تفاسیر ہیں وہ بچی نہیں مصنف کے خیال سے۔ ہر تفسیر مصنف کے ایک اپنے جو اس کا پیرامیٹر ہے، اپنا خیال ہے، اس کے اندر وہ چلتی ہے۔ اس لیے تفسیر پڑھتے ہوئے مختلف تفاسیر میں نے مطالعہ کی ہیں، تو انسان جو ہے نا قرآن کریم کی بنیادی جو تعلیمات ہیں ان تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ تو اس تک مجھے انڈیا کے مولانا وحید الدین خان صاحب، ان کی ترجمہ اور مختصر سی تشریح ہے ساتھ میں، تذکیر القرآن کے نام سے 2 جلدوں میں، کہ انہوں نے بہت زیادہ بہتر انداز سے قرآن کریم ہی کی تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص قرآن تعلیم کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ گو کہ میرے مطالعے میں مولانا اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ ان کی تفسیر نیٹ پہ موجود ہے، تفسیر مدنی، وہ بھی زیر مطالعہ ہے، اور ان کی ویڈیو سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کیا۔ تو ان کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ بے بہا اور بھی سینکڑوں شخصیات ہیں، مگر جو ابھی ذہن میں آ رہی ہیں وہ میں کہہ پا رہا ہوں، لکھی ہوئی کوئی بات نہیں ہے، اسی طرح بول رہا ہوں۔ تو مختصر یہ کہ آخر میں نے صرف اور صرف قرآن مجید کو پایا کہ قرآن ہی حق ہے، اور قرآن سے بڑھ کر نصیحت کے لیے کوئی کتاب نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو نصیحت کے لیے ہم نے آسان کر دیا، قرآن کو نصیحت کے لیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ذکر کے لیے۔ ذکر کا معنی یاد بھی ہوتا ہے، اور ذکر کا معنی نصیحت بھی ہوتا ہے۔ اس نصیحت کے لیے ہم نے اس کو آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کو ہے اس کو سوچے سمجھے، مدکر کچھ سمجھنے والا ہے؟ فَهَلْ، پس ہے۔ یہ فکر اللہ تعالیٰ ایک سوالیہ بات کر رہا ہے، کوئی ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کوئی نصیحت حاصل کرے؟ تو میرے بھائیو، قرآن زندگی میں نصیحت کے لیے، زندگی میں جو قرآن ہے نا، یہ گائیڈ بک آف لائف ہے۔ تو قرآن اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کتاب نہیں۔ یہ لا ریب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دنیا کی کوئی کتاب نہیں کہ جس کا رائٹر، جس کا مصنف کہے کہ اس میں، ہر کتاب میں وہ لکھتے ہیں آخر میں کہ کوئی غلطی ہو تو ہمیں بتائیں، ہم اس نئے ایڈیشن میں درست کریں گے۔ یہ قرآن، اس میں دعویٰ کے ساتھ یہ پہلے یہ کہہ دیا گیا کہ لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی قطعاً کوئی گنجائش تک نہیں۔ خیر، تو میں کوئی درس نہیں دینا چاہ رہا، مختصر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں زندگی میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے، اور جس سے ہماری دنیا بھی سنورے، آخرت بھی سنورے، ہمیں قرآن کریم کو سادہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تفسیروں کے ساتھ نہیں، سادہ کوئی بھی ترجمہ۔ آپ اپنے موجودہ مسلک کے حساب سے کوئی بھی ترجمہ لے لیں، ٹھیک ہے، اس ترجمے کو آپ پڑھیں تو قرآن کریم آپ سے مخاطب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جو علمی مباحث آ جائیں گی تو وہ ایک علمی مباحث وہ علیحدہ سے ہیں، وہ علمی لوگوں کا کام ہے، آپ ان میں نہ پڑھیں۔ قرآن مجید مثلاً کہتا ہے کہ ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش، فواحش کے قریب نہ جاؤ، زنا کے قریب نہ جاؤ، وتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہ ساری باتیں ہیں نا کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جو تم کرتے نہیں ہو۔ غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، خیانت نہ کرو، ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارو، ناپ تول واقیم الوزن بالقسط، ناپ میں تول کرو، پورا کرو، ٹھیک ہے، میزان عدل کو قائم کرو، تو واقیم الصلاۃ، اصلاح قائم کرو، تو زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی کہ سارے جو احکامات ہیں، حکم ہیں، یہ آپ کے لیے ہیں۔ اور پرانے انبیاء کرام کے جو قصص ہیں، جو باتیں ہیں، جو کسی قرآن کریم میں آئی ہیں، ان میں بھی نصیحت ہے۔ تو ہر بات کے بعد قرآن کہتا ہے لعلکم تعقلون، لعلکم تذکرون، تم سمجھتے کیوں، تو نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ وہ ہمارے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس لیے نصیحت کے لیے بہت ہی آسان کتاب ہے، کسی مولوی کی، کسی پروفیسر کی، کسی عالم دین کی آپ کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی بھی آسان ترجمہ قرآن آپ اٹھا لیں، آپ اس کو پڑھیں۔ آپ کو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ کے پیغام کو پک کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے پیغام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، تو آپ قرآن کریم کو، اس کے مقصد کو، نصیحت کو آپ پالیں گے، سمجھیں گے۔ تو اب میں آتا ہوں اصل بات کی طرف
تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگ جو کمنٹ کرتے ہیں ضرور کمنٹ کریں، کمنٹ کرنا آپ کا حق ہے، دلیل مانگنا آپ کا حق ہے، مگر جو دلیل ہے وہ علمی طور پہ دلیل دی جائے، نہ کہ بحث برائے بحث میرے ساتھ جڑا جائے۔ اور میں ایک بات بتا دوں آپ کو، میں نے یہ جو اپنا پچھلا سارا تعارف کرایا، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دیکھیں تو یہ بالکل پلین سادہ ورک ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر ہم لکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں، اور اگر کہیں کسی کے اوپر لکھا ہو، یہ میرے پاس ساری کافی سادی پڑی ہے، اگر کہیں کسی کے اوپر لکھا ہو، جب اس کے اوپر آپ لکھ لیں تو آپ لکھے ہوئے پہ لکھ سکتے ہیں، چاہے وہ اردو لکھا ہو، انگلش لکھا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی بک ہو، اسکول کی کاپی ہو، کوئی بھی ہو، تو آپ لکھے ہوئے پر لکھ سکتے ہیں؟ نہیں لکھ سکتے نا، لکھیں گے بھی تو سارا گڈ مڈ ہو جائے گا، سمجھ نہیں آئے گا۔ اسی طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے میرے بھائی خالی الذہن ہونا ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے اپنے پرانے نظریات، پرانے مسلک، پرانے خیالات کو یک طرفہ رکھ دیں اور قرآن کی طرف آئیں۔ قرآن آپ کو ہدایت عطا کرے گا، قرآن نور بخشے گا، ہدایت بخشے گا، قرآن آپ کی رہنمائی کرے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، یقیناً یہ قرآن اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سیدھی، متوازن اور توازن بدوش، سیدھی صحیح راہ، اس کی رہنمائی کرتا ہے قرآن۔ خیر باتیں بہت طویل ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو مختصر یہ کہ یہی میں نے نتیجہ نکالا جو میں نے کاپی کی آپ کو مثال دی کہ لکھے ہوئے پر لکھا نہیں جا سکتا۔ تو جو میرے بھائی اپنے مسلک کے ساتھ چمٹے رہنا چاہتے ہیں، چاہے وہ اہل تشیع مسلک سے ہیں، اہل حدیث مسلک سے ہیں، بریلوی مسلک سے ہیں، دیوبندی مسلک سے ہیں، کسی بھی جماعت کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مذہبی آج کل بہت ساری مسلکی جماعتیں بن گئی ہیں، کوئی بھی تحریک ہے، کوئی بھی جماعت ہے، جماعت اسلامی ہے، کوئی بھی ہے، تو آپ ضرور ان کو کریں، یہ آپ کا اپنا ذاتی عمل ہے۔ مگر آپ جب میرے جیسے کسی بھی بندے کی جو دعوت ہوگی، اس کو جب آپ اس کے ساتھ آپ ڈیبیٹ کریں گے تو آپ خالی ذہن ہو کر تو قرآن کریم کی جو دعوت دے رہا ہے اس کی بات قرآن کریم ہی سے آپ اس کی دلیل دیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ اتنی بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندے ان چیزوں کے ساتھ، ان معاملات کے ساتھ، ان جماعتوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نا، وہ اسی طرح کہ وہ کاغذ بھرے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کچھ لکھا جا نہیں سکتا، کچھ نیا ان کے اوپر تحریر نہیں ہو سکتا، تو خالی ذہن ہو جائیں، آپ رہیں اپنی جماعت کے ساتھ، آپ جڑے رہیں، میں نہیں کہتا آپ جڑے رہیں، میں سب کا احترام کرتا ہوں، یہ بات آپ کو واضح کرتا چلوں، جتنے میں نے ان مفسرین، مفکرین اور علماء کرام کے نام میں نے لیے ہیں، میں سب کا احترام میں اختلاف کسی سے نہیں کر رہا اس ٹائم، کسی سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب جو ہیں وہ سب قابل احترام ہیں میرے لیے، سب مجھ سے بڑھ کر ہیں، علم میں، عمل میں مجھ سے بڑھ کر ہیں، میں ناچیز طالب علم ہوں، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو مرتے دم تک طالب علم ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں سیکھتا رہوں، اللہ تعالیٰ مجھے سکھاتا رہے، اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کرتا رہے، رب زدنی علما، ہمیشہ یہ دعا کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، برکت فرما۔ تو خیر جب آپ میرے بھائی قرآن کو سمجھنا چاہیں، خالی ذہن ہو کر آئیں، ٹھیک ہے، اور میرا یہ پیغام ان خالی ذہن لوگوں کے لیے ہے، جب میں کوئی ایسی پوسٹ کرتا ہوں تو ان لوگوں کے لیے کہ تاکہ جو لوگ نہیں سمجھے وہ سمجھ جائیں، اور جو لوگ سمجھے ہوئے ہیں تو ان سے میرے بھائی میں بحث نہیں کرتا ہوں، میں بحث کرنے کے لیے پوسٹ نہیں کرتا ہوں، اپنی خود نمائی کے لیے نہیں کرتا ہوں، اپنی بڑائی کے لیے نہیں کرتا ہوں، تو میرا مقصد ہوتا ہے اصلاح، ٹھیک ہے نا۔ تو جو میرے بھائی اصلاح نہیں چاہتے اور بحث کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے معذرت چاہتا ہوں، بھائی آپ میرے ساتھ بحث نہ کریں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے آپ سے بحث کرنے کا، تو آپ اسی بھرے ہوئے کاغذ کی مانند ہیں، تو میں کیوں اپنا ٹائم آپ کے ساتھ ضائع کروں، اور میں کوئی آپ کے ساتھ، آپ کے لیے میں دعا گو ہوں اور حسن ظن رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے، اتنی جماعتوں سے گزرا ہوں، اتنے مسلک سے گزرا ہوں، سارا کچھ اولیاء کرام، یہ پیران عظام جو موجودہ پیر ہیں، ان سے بھی میری صحبتیں رہی ہیں اور ان کے ساتھ بھی میرے تعلقات رہے ہیں، میں نے کہا نا مزارات پہ بھی آنا جانا رہا، اور ایک بات بتاتا چلوں کہ میں نے کچھ عرصہ چلہ کشی بھی کی ہے، یہ عملیات بھی کی ہیں، یہ سارے معاملات کیے ہیں، تو بات بڑی طویل ہوتی جا رہی ہے، تو مختصر بات یہ کہ میں آپ سب کے لیے حسن ظن رکھتا ہوں، دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قرآن کریم کی نور، اس کی ہدایت عطا فرمائے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی صحیح ہدایت پر ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اس پہ رہیں، ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، آپ کے لیے آپ کا دین، یعنی آپ کے لیے آپ کا جو فہم ہے وہ ہے، میرے لیے میرا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اس میں بھائی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی بحث مباحثہ نہیں ہے، تو پھر بھی میں نے یہ گزارشات پیش کی ہیں، کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کسی کو برا لگا ہو تو میں اپنے بھائی سے معذرت چاہوں گا، تو میں نے یہ سمجھا کہ بات یہ کہ علمی بات کا علمی طور پہ
رد ہونا چاہیے یا اس کو ساتھ اس کا موازنہ ہونا چاہیے۔ تو میں دعویٰ علمی ہونے کا نہیں کرتا ہوں، میں جو قرآن کریم سے سمجھتا ہوں، صحیح حدیث مبارکہ جو ہیں قرآن کریم کی روشنی میں درست حدیث مبارکہ ہیں، ان کو اور قرآن مجید کو لے کے چلتا ہوں، ان کے مطابق جو درست سمجھتا ہوں وہ پیش کرتا ہوں۔ اگر کہیں میری غلطی ہے، آپ ضرور، آپ کا حق ہے، آپ مجھے آگاہ کریں، دلیل کے ساتھ آگاہ کریں، اور میرا کام ہے آپ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا۔ تو میں اپنی غلطی ماننے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں۔ تو جو قرآن کریم کے متعلق میں بات پیش کروں، ہو سکتا کہ میرے فہم میں بھی غلطی ہو سکے، میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں، مگر آپ مجھے دلیل سے قائل کریں، ہو سکتا کہ میرے سمجھنے میں غلطی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن کریم کا فہم عطا کرے۔ بات بہت طویل ہو چکی ہے، مگر یہ صرف انہی لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت و خوش رکھے، ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیاں لغزشیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔